بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ صدق اللہ و مولانا العظیم۔ سامعین محترم، دو آیہ کریمہ آپ کے سامنے سورۃ توبہ سورۃ نمبر 9 آیت نمبر 128 اور 129 تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں کہ اس میں شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے۔ اللہ پاک نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے امت کے ساتھ بلکہ جمیع انسانیت کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے، اور اس میں بیان ہے آپ علیہ السلام کی شفقت کا، محبت کا، رحمت کا، کرم کا، اور آپ علیہ السلام کی شان رحمت، شان کرم، شان فضل، شان عنایت، اور پھر آپ کے اندر جو ڈیپلی خواہش ہے لوگوں کے لیے خیر خواہی کی، بہتری کی، لوگوں کی فلاح کی، لوگوں کی کامیابی اور لوگوں کی ہدایت کے لیے آپ کے دل میں جو تڑپ ہے اس کا ذکر ہے۔ آئیں ترجمہ سماعت فرمائیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ تحقیق بے شک، جاءکم تمہارے پاس آ چکے ہیں، رسول من انفسکم تم ہی میں سے ایک برگزیدہ رسول تمہارے پاس آ چکے ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم۔ یہ ایسے رسول ہیں کہ اگر تم پر کوئی مصیبت آئے، اے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جمیع انسانیت، تم پر کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی الجھن آئے، کوئی مصیبت، کوئی ایذا، کوئی تکلیف امت کو آ جائے اور جمیع انسانیت کو آئے، تو یہ رسول ایسے ہیں کہ یہ آپ کے لیے، اے بنی نوع انسان، آپ کے لیے، اور اے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے یہ نبی اور یہ رسول ایسے ہیں کہ یہ آپ کے لیے بے تاب ہو جاتے ہیں، بے قرار ہوتے ہیں، اور تکلیف آپ پر آتی ہے، گراں ان پہ گزرتا ہے، بوجھ ان پہ ہوتا ہے، تکلیف امت کو آ رہی ہے، پریشانی امت کو ہے، اور یہاں امت سے مراد جمیع انسانیت بھی ہے، کیونکہ امت دعوت بھی ہے اور امت اجابت بھی ہے۔ امت کی دو قسمیں ہیں، ایک امت دعوت ہے کہ ایسی امت جسے دین کی دعوت دی جائے گی، اور امت اجابت بھی ہے ایسی امت جس نے دین کی دعوت کو قبول کر لیا ہے۔ تو یہاں جمیع انسانیت کا بھی ہے بیان کہ یہ رسول ایسے ہیں، ان کا کرم دیکھیں، ان کی رحمت دیکھیں، ان کے دل کے اندر وہ تڑپ دیکھیں، بے چینی، بے قراری اور بے تابی دیکھیں کہ اگر کسی انسان کو
کسی انسان پر کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، تکلیف آ جائے، ایذا آ جائے، وہ بندہ پریشان ہو، تو یہ اس نبی کا دل ایسا ہے کہ ان پر وہ تکلیف گراں گزرتی ہے، ان کے دل پر وہ بوجھ ہوتا ہے اس وقت تک جب تک یہ وہ پرابلم وہ دور نہ کر دے۔ دل اتنا رحیم ہے، کریم ہے، شفیق ہے، مقدس ہے، اور رحمت قلب مصطفیٰ میں ایک سمندر کی طرح موجزن ہے، اور شفقت قلب مصطفیٰ میں سمندر کے متلاطم خیز موجوں کی طرح موجزن ہے۔ اور پھر فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، کہ تکلیف تمہیں آتی ہے، پریشان یہ نبی ہو جاتا ہے، ان کے دل پہ وہ گراں گزرتی ہے جو تکلیف تمہیں ہوتی ہے، تمہاری تکلیف کو یہ نبی اپنی تکلیف سمجھتا ہے، تمہاری پریشانی کو یہ نبی اپنی پریشانی سمجھتا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اور پھر یہ حریص بھی ہیں، یعنی یہ لوگوں کی بہتری کے لیے حریص ہیں، خواہش مند ہیں، اور لوگوں کی ہدایت کے لیے خواہش مند ہیں۔ یہاں جمیع انسانیت کے لیے نبی کا وجود سراپائے رحمت بھی ہے، اور سراپائے ہدایت بھی ہے، اور سراپائے کرم بھی ہے، اور سراپائے خیر خواہی بھی ہے۔ پھر آگے فرمایا وحریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور خصوصاً یہ نبی بردبار بھی ہیں، اور رؤوف شفیق رحیم کریم اور مہربان بھی ہیں، خصوصاً مومنین پر، مسلمانوں پر۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اگر یہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ، اے میرے محبوب آپ کا وجود ان میں ہے، آپ ان میں ہیں، آپ ان کے اندر ہیں، آپ انہیں ہدایت دے رہے ہیں، دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، احکام خداوندی کو پہنچا رہے ہیں، وہ آپ کو نہ جانے برا بلا کیا کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن جو تبلیغ دین کا سلسلہ استقامت کے ساتھ جاری ہے، آپ ان کی باتیں بھی سن رہے ہیں، رنجیدہ باتیں، غمزدہ باتیں، تکلیف دہ باتیں، وہ جو دل کے اندر ایک سوئیوں کی طرح چبھن پیدا کر دیں، نوکدار باتیں، چبھن والی باتیں آپ سن رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ اللہ کا پیغام پہنچائے جا رہے ہیں، اللہ کا دین پہنچائے جا رہے ہیں، احکام اسلام اور احکام دین پہنچائے جا رہے ہیں، تاکہ یہ کفار، یہ مشرکین مکہ، یہ ہدایت کی طرف آ جائیں، نور کی طرف آ جائیں، برکتوں کی طرف آ جائیں، اللہ کے قرب کی طرف آ جائیں، جنت کے راستے پہ چل پڑیں، ان کے اندر انسانیت آ جائے۔ آپ انہیں انسانیت کا کمال عطا کر رہے ہیں، انسانیت کا جمال عطا کر رہے ہیں، انسانیت کی علو و مرتبت انہیں سکھا رہے ہیں، انہیں درس انسانیت دے رہے ہیں۔ ایسے کفار کو دیکھنے میں انسان ہیں لیکن شکل میں یہ شیطان ہیں، لیکن آپ انہیں اپنے دین سے، اسلام سے، قرآنی تعلیمات سے، اللہ کے فضل اور کرم سے انہیں صحیح معنوں میں انسانیت کا پیغام دے رہے ہیں، اور انہیں خدا کے قریب کر رہے ہیں، ان کے بت چھڑا رہے ہیں، ایک خدا کی طرف انہیں لا رہے ہیں، انہیں دوزخ کے گڑھوں سے نکال کر راستہ جنت پہ لگا رہے ہیں، انہیں تاریکی سے نکال کر نور اور روشنی کی طرف لا رہے ہیں، انہیں ظلم و ستم اور بربریت سے نکال کر اور قتل و غارت گری سے نکال کر انہیں پیار، محبت، شفقت، ہمدردی، اخوت اور بھائی چارے کی طرف لا رہے ہیں۔ میرے محبوب آپ مسلسل اور سعی پہم سے اور مسلسل کوشش سے اور پہم اور لگاتار کاوش سے آپ اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں، اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں، اور انہیں پیغام الہی دے رہے ہیں، پیغام توحید دے رہے ہیں، انہیں احکام توحید
بتا رہے ہیں اور احکام قرآن بتا رہے ہیں، ایک خدا کی طرف انہیں لایا جا رہا ہے، لیکن محبوب اگر پھر بھی آپ کی اتنے جتن، اتنی کوشش، اتنی ہمت، جرت کرنے سے بھی اگر یہ محبوب آپ کے دین کو قبول نہیں کرتے، تو پھر میرے محبوب اعلان کر دے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور وہ ایسا خدا ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ تنہا یکتا واحد اور وحدہ لا شریک اللہ ہے۔ اور محبوب ان کو فرما دے کفار مکہ کو اور مشرکین مکہ کو کہ میں نے اس ایک اللہ پر توکل کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اب یہاں آپ دیکھ لیں کہ ہمارے نبی وہ سراپا محبت ہیں۔ ان آیتوں میں بتا دیا کہ نبی کا وجود اور نبی کی سوچ اور نبی کی فکر نبی اور قلب نبی، روح نبی، وجود نبی، جسم نبی، سوچ نبی وہ ایسی ہے کہ وہ سراپا محبت ہے، فقط مسلمانوں کے لیے نہیں، بنی نو انسان کے لیے اور کل عالم انسان کے لیے اور جمیع انسانیت کے لیے نبی کا وجود وہ مبارک ہے، سراپا رحمت ہیں، نبی سراپا کرم ہیں، سراپا فضل ہیں، سراپا رحیم ہیں، سراپا کریم ہیں، سراپا رعوف ہیں اور سراپا شفیق و مہربان ہیں۔ ایسے نبی کہ جو امت کی بھلائی کے لیے پریشان ہو جائیں، ایسے نبی جو امت کی ہدایت کے لیے بے قرار رہیں، تو ہمیں ایسے نبی سے محبت کرنی ہوگی اور ایسے نبی سے پیار اور لو کرنا ہوگا اور محبت کی طرف آنا ہوگا اور انہیں اپنے دلوں میں، اپنے سینوں میں، اپنے وجود میں، اپنی روح میں ان کی یاد کو بسانا ہوگا، ان کی محبت کو بسانا ہوگا، ان کے عشق کو اپنے وجود میں نقش کرنا ہوگا اور ان کی تصویر کو، ان کے چہرہ مبارک کی زیارت کی تڑپ کو اپنے قلب و باطن میں جاں گزین اور نقش کرنا ہوگا اور مزین آراستہ اور پیراستہ کرنا ہوگا۔ According to Allah dignified Almighty, who says in the Holy Quran about the distinction and characteristics, qualities and attributes of the Holy Prophet, peace be upon him. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ Surely a glorious messenger from amongst yourselves has come to you. Your suffering and distress becomes grievously heavy on him. Blessings and peace be upon him. O mankind, he is ardently desirous of your betterment and guidance, your advancement, your goodness, your insightedness and your guidance. And he is the most deeply clement and merciful to the believers. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. If in spite of all these favors and blessings they still deviate, then say, enough
for me is Allah dignified Almighty. There is no God but Allah dignified Almighty, and I have reposed my trust in Him alone, and He is the Lord of the mighty throne. So we should respect the Holy Prophet, peace be upon him. If we want to succeed in both worlds, if we want to get success in all over the world, in this world and hereafter this world, in the grave, in the resurrection and doomsday, on the day of judgment, so we should love with the Holy Prophet, peace be upon him. We should respect the Holy Prophet, peace be upon him. We should act upon the teachings and commandments and orders, instructions of the Holy Prophet, peace be upon him. So we should pay, recite greetings and salutations on the Holy Prophet, peace be upon him, daily. We should act upon the way, the holy way, the sacred way, the consecrated way of the Holy Prophet, peace be upon him. Then we will be able to succeed in each and every field of life. Even that in both worlds, in this world and hereafter this world. If we want to lead, if we want to lead all over the world, we should keep the love of the Holy Prophet, peace be upon him, in our hearts, in our minds, in our thoughts. The love of the Holy Prophet, peace be upon him, in present, in any heart, so that heart will be alive forever. So that heart will be lighted, brightened, illuminated. And any person, any Muslim, any believer who has a lot of love, affection, heartily attachment with the Holy Prophet, peace be upon him, so all angels respect that person, all angels love that person, all angels befriend that person. Even that the master of the universe, the creator of the universe, the sustainer of the universe himself loves that person, befriends that person. Even that each and every creature of this universe loves that person, respects that person, honors that person, befriends that person, and that person will be respected everywhere in all over the world, and that person will be successful in each and every field of life. बकौल अल्लामा इकबाल कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, हाय 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 हाय, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। इश्के सरकार की एक शमा जला लो दिल में, बाद मरने के लहद में उजाला होगा। इश्के सरकार की एक शमा जला लो दिल में, बाद मरने के लहद में उजाला होगा। और बकौल अल्लामा इकबाल, या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। वादिये फारां के फिर वादिये फारां के हर जर्रे को चमका दे, फिर शौके तमाशा दे, फिर ज़ौक़े तकासा दे। महरूमे तमाशा को फिर दीदाए बीना दे, देखा है जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दे। भटके हुए आहू को फिर सुए हरम ले चल,
اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے، پیدا دل ویرا میں پھر شورش محشر کر، اس محمل خالی کو پھر شہد لیلا دے، اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے، رفعت میں مقاصد کو حمدوش ثریا کر، خود داری ساحل دے، دریا دے، بے لوث محبت ہو، بے باک صداقت ہو، سینوں میں اجالا کر، سینوں میں اجالا کر۔ سینوں میں اجالا کیسے ہوگا؟ ارے وہ سینوں میں اجالا عشق رسول سے ہے، محبت رسول سے ہے، ادب رسول سے ہے، تعظیم رسول سے ہے، تکریم رسول سے ہے، نسبت رسول سے ہے، چاہت رسول سے ہے، معدت رسول سے ہے، اور تعظیم و تکریم اہل بیت اطہار سے ہے، اور معدت اہل بیت اطہار سے ہے۔ ارے جو نبی سے وفا کر رہا ہے وہ خدا سے وفا کر رہا ہے، جو نبی سے جفا کر رہا ہے وہ خدا سے جفا کر رہا ہے، جو نبی کا ہے وہ خدا کا ہے، جو نبی کا نہیں وہ خدا کا نہیں، اور جو نبی سے نبی کا ادب کر رہا ہے وہ حقیقت میں خدا کا ادب کر رہا ہے، جو نبی سے عشق کر رہا ہے وہ حقیقت میں خدا سے عشق کر رہا ہے۔ ارے جو قربت مصطفیٰ میں ہے وہی قربت خدا میں ہے، جو در مصطفیٰ پہ آیا وہ حقیقت میں در خدا پہ آیا۔ ارے جسے فضل مصطفیٰ ملا اسی کو فضل خدا ملا، ارے جسے محمد ملے اسی کو خدا ملا، اور جسے خدا ملا اسے ساری خدائی ملی۔ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنی ہوگی، ان کے لیے رونا ہوگا، بکا کرنی ہوگی، گریہ وزاری کرنی ہے، ان کے دیدار کے لیے، ان کی زیارت کے لیے تڑپنا ہوگا۔ یعنی ہم رہیں یہاں اور جہاں بھی رہیں، یہاں رہیں یا وہاں رہیں، ادھر رہیں یا ادھر رہیں، دن ہو رات ہو، سفر ہو حضر ہو، خلوت ہو جلوت ہو، جو کچھ بھی ہو، لیکن نبی دل میں رہے، مدینہ دل میں رہے، ان کا ذکر دل میں رہے، ان کی یاد دل میں رہے، ان سے محبت ان کا ادب دل میں رہے، اور ان کی جمیع فیملی اور جمیع ان کی جہاں جہاں نسبت ہوگی اس نسبت کا ادب رہے۔ پھر مرد مومن زندہ ہے، پھر مرد مومن مر کر بھی زندہ ہوگا، تابندہ ہوگا، درخشندہ ہوگا اور پائندہ ہوگا۔ ہمیں خلوتوں میں زیارت نبی کے لیے رونا ہوگا، ہمیں جلوتوں میں بھی زیارت رسول کے لیے تڑپنا ہوگا۔ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں اجالا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔